میری بات سن میری گزارش سن لیجئے. دیکھیے میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تنخواہ دار طبقے کا اور بزنس انڈیویجولز کا ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے, ان کی ٹیکس کلیکشن کم نہیں ہوگی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹروں کے اوپر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اوپر, لائرز کے اوپر 50% ٹیکس رکھا ہوا ہے جو آج ہے, اور وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی انکم میں سے 50% آپ کو دے دے گا, تو آپ پتہ نہیں کس ملک میں رہتے ہیں, کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں. مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی نہیں دے گا آپ کو ٹیکس, کیا آپ 15-20% ٹیکس کر دیں گے تو ٹیکس آ جائے گا. اسی طرح نوکری پیشہ لوگوں کے اندر بھی اگر آپ 10-15% ٹیکس کم کر دیں گے ٹیکس آ جائے گا. آپ کو دکاندار کے اوپر ٹیکس لینے کی تو ہمت نہیں ہوئی. آپ کس اگلے سال, اگر اس سال آپ نے دکانداروں سے ٹیکس لیا ہوتا تو اگلے سال آپ بجٹ کم کر سکتے تھے. اس سال آپ نے ایکچولی ایگریکلچر ٹیکس لیا ہوتا تو اگلے سال آپ یہ بات کر سکتے تھے کہ ہم نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کریں گے. لیکن کیونکہ آپ فیل ہو گئے اس سال ایگریکلچر ٹیکس لینے میں, کیونکہ آپ فیل ہو گئے اس سال دکانداروں سے ٹیکس لینے میں, کیونکہ آپ فیل ہو گئے اس سال کوئی بھی فنڈامنٹل ٹیکس ریفارم لانے میں, کیونکہ آپ نے اپنے اخراجات 22% بڑھا لیے, کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی پی 65% بڑھا لیا, تو پھر آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اخراجات کم کیے ہیں اور ہم جو ہے اب ٹیکس ریٹس کم کریں گے. آپ کے پاس آئی ایم ایف سے بھی بات کرنے کے لیے آرگومنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے شروع میں بات کری کہ دیکھو ایک بے حسی کی انتہا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایوریج انکم پاکستانیوں کی کم ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ اپنے آپ کو 500% انکریز دے رہے ہیں, کہیں 1000 گاڑیاں خریدنے جا رہی ہیں, کوئی 150 گاڑیاں خریدنے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ کمر کس لو, تو اٹ از انسیملی کہ آپ اس طرح خراجات کریں. چلو آپ کو لگتا ہے کہ یار 1500 گاڑیاں حکومت کے لیے کیا ہے, 25 کروڑ لوگ پیسے دینے والے ہیں, لیکن پھر بھی یہ انسیملی ہے. اب تھوڑا سا اس غریب ملک کے اندر حکمرانوں کو اتنا بادشاہت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. رانا صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے. آپ کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے کو ہم جہاں ریلیف دیں گے, کہاں سے آئے گا وہ پیسہ؟ آپ کے پاس جب میں دیکھتا ہوں آپ کا جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ تقریباً اس کی ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کے لونز ہی ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے وہ 9.2 ٹریلین ہے. ایف بی آر کا ریونیو پروجیکٹڈ اتنا تو وہی ہے, انٹرسٹ پیمنٹس علیحدہ ہیں. آپ لوگوں سے تو کوئی بک نہیں رہا فیملی سلور ویئر, باقی تو چھوڑ دیں دور کی باتیں ہیں کہ ریٹیلر کو کیا کرے گا. آپ کو تو کہا یار بیچ دیں یہ 4 چیزیں, آپ سے تو بک نہیں رہی. نئی انویسٹمنٹ یا نئی انڈسٹری کہاں سے آپ لگائیں گے؟ میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کل, بڑا انٹرسٹنگ, کہ ایک پالیسی بنی ہے کہ آپ لوگ جو ٹیکسٹائل کے لیے چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں انپٹس کے لیے, وہ ری ایکسپورٹ ہونی ہے آبویسلی, تو اس پہ ڈیوٹی نہیں ہے, وہ 100% آپ فری امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی انپٹ اگر وہ ٹیکسٹائل والا لوکل مارکیٹ سے لے, اس کو کوئی لوکل پروڈیوسر دے, اس پہ 18% سیلز ٹیکس ہے. آپ تو لوکل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں گرو کرنے کی, تو لوکل جو پرووائڈر ہوگا ایکسپورٹر کو, اس پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے. آپ تو خود اس کو انکریج کریں کہ تو بٹن منگوا لے چائنا سے, مفت میں آئیں گے, جینس پہ لگیں گے, باہر چلی جائے گی. تو وہ پاکستان سے بنانے والے سے بٹن کیوں لے گا جب اس پہ 18% سیلز ٹیکس ہوگا؟ آپ کی تو پالیسیز آر مائنڈ نمبرنگ. مجھے سے بھی یہ بتا دیں ویئر از دا منی جس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں ہم ریلیف دیں گے, ہم تنخواہ دار ٹیکس نہیں چلائیں گے, وہ پیسہ کہاں ہے جو بلینز ہے جب آپ سے نہ چیزیں بک رہی ہیں نہ چیزیں لگ رہی ہیں؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ دیکھیں اب دیر آر ٹو مینی کوشچنز, تو ان کو میں ایک مختصر ٹائم میں سب کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. آپ ای ایف ایس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس میں بھی بہت سارے گھپلے تھے جن کے لیے ہم نے 9 ماہ پہ آڈٹ کیا ہے اور بینک گارنٹیز کی شرائط لاگو کی ہیں, اور جو مس یوز ہو رہا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کامرس منسٹری کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ 1 مارچ تک ان چیزوں کو سیٹل کریں کہ واٹ از دا وے فارورڈ, کہ ایکسپورٹ کو بھی پروموٹ ہو, لوکل انڈسٹری بھی پروموٹ ہو, اور لوپ ہولز بھی بند ہو جائیں. تو اس کے اوپر ایک ریویژن ہے, وہ 1 مارچ تک آ جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے مالک صاحب, جس ملک میں 22% سود کی شرح ہو یا جس ملک کے اندر 40% انفلیشن ہو, وہاں تو نہ پرائیویٹائزیشن ہوگی, نہ ایف ڈی آئے گی, کچھ نہیں آئے گا. اب ہم نے 1 سال کے اندر ان حالات کو تبدیل کر دیا. آپ نے کہا شرح سود کا ایشو ہے, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ کہ مجھے بتائیں اگر 78% بورنگ حکومت کی ہو اور اسی کی شرح سود ہمیں ٹھک رہی ہو, کیا کریں گے ہم؟ بورنگ پرائیویٹ سیکٹر کی تو پہلے ہی مرا ہوا تھا, گورنمنٹ اور گورنمنٹ اپنی بورنگ بڑھائی جا رہی ہے. نہیں تو اسی لیے تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 2% پرائمری سرپلس پہ جانا ہے. اسی لیے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 13.5% ٹیکس کلیکشن کی طرف جانا ہے.
اب ایک سال میں جو ہم نے اچیو کیا ہے، ہم نے ہر سال کے ٹارگٹ رکھے ہیں، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب آگے پرائیویٹائزیشن کی جہاں تک بات آتی ہے، بالکل ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا، پی آئی اے کے اندر نہیں وہ اس طریقے سے انٹرسٹ ہوا، لیکن 4 دفعہ انڈین ایئر لائن کی پرائیویٹائزیشن کی کوشش بڈنگ فیل ہوئی. 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ وہ جا کے کامیاب ہوئے. ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ ہم بار بار فیل ہوں گے، ایک دفعہ ہو گیا، کچھ چیزیں درست کرنی تھی، ہم نے درست کر دی، اب ہم ری بڈنگ میں جا رہے ہیں. جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا جو مرحلہ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے اور اس کو ہم ایک پرائرٹی ہم نے بنا دی ہے. ہم نے ابھی ساری ڈسکوز کے نئے بورڈز بنائے، پرائیویٹ سیکٹر سے ہم لوگ لے کے آئے. So that is 1 year away. اس میں کم از کم آپ کو 1 سال لگے گا، آپ کو 1 سال لگ جائے گا. آپ کا تو دیکھیں کوئی اور آپ چیزوں کو سکپ تو نہیں کر سکتے نا. ہم نے اس دوران میں 1 سال کے اندر ہم نے 18 آئی پی پیز کے کانٹریکٹس میوچل اگریمنٹ کے ساتھ ختم کر لیے. اس سے 900 ارب روپے کا فائدہ ہوا. وہ فائدہ جی میں چیف آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں کوئی ہوگا سال میں، کوئی 1.5 سال میں. میں صرف آپ سے یہ پوچھا، آپ نے کہا کہ ہم اس بجٹ میں ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کو. میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ ٹوپی بنا رہے ہیں، نہ کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ریلیف دینے کے لیے. اس سے بہتر ہے لوگوں کو کہہ دیں کہ یار ریلیف نہیں ملنی، اپنا بندوبست کرو، اپنی سیونگز کرو، جیسے بھی گزارا کرو. جھوٹی امید کیوں دلا رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں دیکھیں ہمارے جو اب آپ نے یہ کہا نا ایگریکلچر کا ٹیکس نہیں بڑھے گا، اب یہی ہم کر ہی رہے ہیں. ہماری جو اسٹرکچرل ریفارمز ہے اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے. اس کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے ایکسپینڈیچر کو جو ہے وہ مانیٹر کر کے، آپ نے ڈیٹا کو انٹیگریٹ کر کے، آپ نے لوگوں کی انکم ایک اسیس کر کے ان کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. اور یہ پروسیس از ان اٹس فائنلائزیشن. تو یہ جو ہے نا آپ کہہ لیں جو انفورسمنٹ کا جو پرسپیکٹو ہے، اسی کے لیے ہمیں 1000 گاڑیاں چاہیے. اینڈ آئی 100% سپورٹڈ، کیونکہ آپ ایف پی آر پہ وہ اسپینڈنگ نہیں کر رہے جو دنیا بھر میں ٹیکس کلیکٹنگ باڈیز پہ اسپینڈنگ ہوتی ہے. تو ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ اب تک کوئی بہت زیادہ گینز نہیں ہے، لیکن آنے والے پیریڈ میں پھر کلیم کروں گا کہ ہمارا ساری ریلائنس ہی انفورسمنٹ کے اوپر ہے. انفورسمنٹ ہوگی تو تبھی یہ درستگی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. میں